جی سینیٹر ابڑو صاحب، آپ نے اس رپورٹ کے اوپر بات کرنی ہے، آپ کا مائک آن ہے. تھینک یو چیئرمین صاحب. یہ اسپیچز تو ہیں جو دوست جا رہے ہیں، لیکن ہمارے بھائی ہیں جب یہاں سے جائیں ان کا ٹینیور کمپلیٹ ہو رہا ہے تو ہمیں بھی اس کا افسوس ہو رہا ہے. تو میں ان سب دوستوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر ماضی میں کبھی بھی اس ہاؤس میں ہوتا ہے، ڈسکس ہوتی ہے کوئی پارٹیز کے حساب سے، تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں اور مجھے دکھ بھی ہوگا کہ سارے دوست جا رہے ہیں. امید ہے کہ کافی دوست پھر دوبارہ جوائن بھی کریں گے. نمبر 2، مجھے یہ تھا، یہ کمیٹی کی رپورٹ آج آئی تھی. حقیقت یہی ہے کہ سب دوستوں نے اچھی باتیں کی ہیں اور کافی دوست جو بھی جا رہے ہیں. کنکلیوژن ایک ہی پوائنٹ پہ آ رہا ہے سب دوستوں کا کہ یہ جو ہاؤس ہے جس کو اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. سب دوستوں کا کم و پیش یہی ہے کہ مطلب ہمارے ہاں جو چیزیں ہم سینیٹرز چاہتے ہیں، ہاؤس کی ریسپانسبلٹی ہے، وہ چیزیں نہیں ہوتی. پولیٹیکل باتیں بھی ہوئی ہیں، کافی دوستوں نے تجاویز دی ہیں. حقیقت یہ ہے، میں سہمت ہوں ان دوستوں سے جنہوں نے کہا کہ پولیٹیکل ڈائلاگ بھی ہونا چاہیے. حقیقت ہونا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کو کبھی بھی دروازے بند نہیں کرنا چاہیے. آپس میں بات کرنے سے کافی دوستوں نے کہا، تو یہ اچھی بات ہے کہ روایت ہونی چاہیے. میں ان سب دوستوں کو یہ اپنی طرف سے، میں اپنی پارٹی کی طرف سے بھی سمجھیں، لازمی ہماری پارٹی کا اتفاق سے جیسے ہماری گورنمنٹ گئی تھی اپریل 2022 میں، تو ہم جیسے اپنی اس ہاؤس میں جو ہماری لیڈرشپ ہونی چاہیے تو وہ ہماری وہ اسی طرح موسٹلی بیٹھتی نہیں ہاؤس میں. تو ہمیں وہ اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں پہ کوئی ڈسکس کر سکیں. ہمیں ٹائم ہے، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. تو بہرحال میں یہ آفر بھی قبول کرتا ہوں، ان دوستوں کو ویلکم کہتا ہوں جو دوست چاہتے ہیں کہ سب پارٹیز مل کے بیٹھیں. ہم سب بیٹھیں گے، پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے ہمیں بیٹھنا چاہیے. میں ان سے ایک التجا کرتا ہوں، آئیں تو ہم اسے اسٹارٹ کرتے ہیں. الیکشن جیسے بھی ہو گیا، سب کو اپنی اپنی سیٹیں جیسے بھی ملی چلیں، وہ بات کی بات ہے. ابھی ساری چیزیں ٹریبیونل میں ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان مطلب یہ پہلی جو ہے وہ ہم سب کہتے ہیں مملکت ہے جو اسلام کے نام پہ بنی ہے، لیکن یہاں اس بات کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ٹریبیونل کا ڈیسیجن 5 سال میں بھی نہیں آتا. چلیں جب بھی آیا، لیکن سب پارٹیز کو اپنا حق مل گیا ہے. تو جو آپ ہمارے دوست یہ مطلب ڈیزائر ہے ان کی کہ ہماری پارٹی پی ٹی آئی ساتھ بیٹھ جائے، تو میں کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ ہماری پارٹی بیٹھے گی. آپ آئیں، اسٹارٹ کریں. الیکشن کمیشن کے اس ڈیسیشن کو آپ ڈینائی کریں جو انہوں نے ہماری جو مخصوص نشستیں جان بوجھ کے نہیں دی ہیں نا. آپ کو اپنا حق مل گیا نا، جیسے بھی نتیجہ آیا. ہماری سیٹوں کو آپ ڈس اون کریں. الیکشن کمیشن کے آرڈرز کو اس کو جواب دیں کہ جی ہمیں نہیں چاہیے. آپ یقین کریں ہماری پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی رہتے. آئیں، ہمارے یہاں کافی ڈیسیشن ہوئے، یا دوستوں نے کہا کہ جی الیکشن اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن بھی ایک ادارہ ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں، آپ نے اس کی حالت دیکھی ہے الیکشن کمیشن کی. آپ یقین کریں اس یتیم بچے جیسی اس کی حالت ہے جو کبھی بھی کوئی ڈیسیشن نہیں کر پاتا. ایک غلطی کے اوپر ایک غلطی. ابھی ان کو ودن 14 days جو ہے فارم 45 اپلوڈ کرنے چاہیے تھے، وہ نہیں کر سکے. ابھی کل جا کے پرسوں انہوں نے کیے ہیں. آپ دیکھیں پوری میڈیا میں جتنے انہوں نے تکلیف اٹھائی ہے نا، مجھے یقین کریں اتنا احساس ہے الیکشن کمیشن کے لیے کہ شاید یہ اگر صحیح الیکشن کرواتے تو یہ اتنی ان کو تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی. صرف فارم 45 پہ اوور رائٹنگ دیکھیں، 1 ہے تو 9 کیا گیا ہے، کوئی 0 ہے تو اس کو 8 کیا گیا. تو کیا ہے؟ تو میں تو سب دوستوں کو کہتا ہے آئیں سب ہم مل کے اس الیکشن کمیشن کو بچائیں. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا ہے نا. آپ یقین کریں صاحب اگر وہ رپورٹ کے اوپر بات کریں، میں اسی پہ بات وہ ضروری ہے. آپ نے اس کمیٹی پہ کافی کام بھی کیا تھا. تو چیزیں یہی ہیں کہ مطلب ہم بیٹھ سکتے ہیں، آپس میں بیٹھ سکتے ہیں. میں مولانا صاحب کو بھی التجا کرتا ہوں، ان کی پارٹی کے شاید یہاں کوئی مطلب ابھی دوست نہیں بیٹھے، کم از کم انہوں نے الیکشن کو بھی اپوز کیا ہے. انہوں نے پورے اس جو مطلب سسٹم الیکشن کا ہوا ہے اس میں حصہ بھی نہیں لیا. ان کو کے پی میں کم از کم جو اسپیشل سیٹیں نہیں لینی چاہیے. ممکن نہیں ہے کہ 7 سیٹوں پہ 9 آپ کو اسپیشل سیٹیں مل جائیں. اگر یہ سیٹیں آپ لے کے آگے بڑھیں گے تو پی ٹی آئی کیسے آپ کے ساتھ چل سکتی ہے؟ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں اپنی قیادت کے پاس منت کروں گا، سماجت کروں گا. آئیں اسٹارٹنگ تو آپ لیں، باقی جو فارم 45 ہے نا اس کو بھی چھوڑ دیں. ہم الیکشن کمیشن کے لیے، یہ الیکشن کمیشن اگر مضبوط نہیں ہوتا تو اکرم بھائی جیسے، مشتاق صاحب، وزیرو صاحب، سارے دوست بیٹھے ہیں، یہ کبھی بھی معاملہ ختم نہیں ہوگا. ہم ایک اس ادارے کو تو مضبوط کر کے آگے چلیں. میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے ہاؤس کو، اسپیشلی آخر میں آپ کو ٹائم زیادہ ملا ہے، کنٹینیوسلی آپ کر رہے ہیں،
میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. یہی ایک خاندانی مطلب جو روایات ہوتی ہیں اس کی نشانی ہوتی ہے. اتنی خوش سلوکی سے, اخلاق سے آپ نے محبت سے یہ ہاؤس چلایا ہے, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. ورنہ لوگوں کو عہدہ مل جاتا ہے تو لوگ تو نہ جانے اپنی حیثیت ہی بھلا دیتے ہیں. میں آ جاتا ہوں اس کمیٹی کی رپورٹ پہ. چیئرمین صاحب, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ میں اس کمیٹی کا بھی چیئرمین نہیں ہوں. اس کمیٹی کی جو رپورٹ میں نے جب ایجنڈا دیکھا اور یہ رپورٹ آئی, مجھے تو فنگر ٹپس پہ یاد ہے کہ یہ ہوا کیا تھا اس کمیٹیز میں. جتنے ہمارے یہاں دوست بیٹھے ہیں اس کمیٹی کے جو ممبرس ہیں, یقین کریں جتنی اس کمیٹی نے محنت کی ہے, اس ہاؤس کو اس پہ خوش ہونا چاہیے. آج اس ہاؤس میں یہ اس کمیٹی کے پیج نمبر 3 پہ لکھا ہوا ہے کہ جون 21 سے لے کے 24 تک 55 میٹنگ ہوئی ہیں. 55 میٹنگ میں 52 میٹنگ جو ہیں وہ میں نے پریزائڈ کی ہیں. 52 میٹنگ میں نے پریزائڈ کی ہیں. اور اس 52 میٹنگ میں آپ اس دیکھیں, یہ اتنی رپورٹیں کسی بھی کمیٹی نے اس ہاؤس میں, میرے خیال میں انٹیریئر کمیٹی کا ممبر ہوں, اس کی شاید 52 میٹنگز ہوئی ہیں جس میں لیجسلیشن ہاؤس سے زیادہ آتی ہے. یہ پیورلی میٹرز تھے جو پاور ڈویژن کے تھے. لاسٹ 3 میٹنگز ہیں جو ہمارے اعظم نذیر صاحب نے جو ہے وہ پریزائڈ کی ہیں. لاسٹ 3 میٹنگ وہ آپ آ جائیں جو پیج نمبر 36 پہ اور 37 پہ آپ لسٹ اگر دیکھیں گے تو یہ ہے لاسٹ 3 میٹنگ. اس ایک میٹنگ میں انٹروڈکشن ہے, سیکنڈ میٹنگ میں ایسا کوئی خاص نہیں, چوتھی جو میٹنگ ہے اس میں وہی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ پہلے پیج پہ اگر پڑھیں گے تو پہلے پیج میں یہ کہا گیا ہے کہ جی آگے چل کر پہلے سینیٹر سیف اللہ ابڑو اس کمیٹی کا چیئرمین تھا, بعد میں اس کی کمپوزیشن چینج کی گئی ہے. کمپوزیشن چینج کرنے کا یہ گرین بک ہے, اس میں کہیں لکھا ہوا ہے, کوئی مجھے بتائے. ربانی صاحب ابھی اٹھ کے چلے گئے, ہمارے کافی سینئر بیٹھے ہیں, میڈم رخسانہ زبیری صاحبہ یہاں بیٹھی ہیں, تاج حیدر صاحب سینئر ہمارے دوست بیٹھے ہیں. کہیں نہیں لکھا ہوا, کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. وجہ کیا تھی اس آخری میٹنگ میں؟ میں یقین کریں کسی پہ تنقید نہیں کرتا, کرنی بھی نہیں چاہیے. لاسٹ سیشن ہے, میں خوشی ہنسی سے ایک دوسرے کو جو ہے الوداع کہیں, لیکن افسوس ہوتا ہے کہ وہ کرپشن تھی 2 پروجیکٹ. جتنا اس کمیٹی نے 3 سال میں کام کیا ہے وہ آپ سب بخوبی واقف ہیں. اگر اس ہاؤس سے جتنے دوست ہمارے میٹنگ میں کبھی کبھی ایز اے موور آئے ہیں تو میرے خیال میں ان کو ناز ہونا چاہیے اس کمیٹی پہ کہ ہم نے پاور ڈویژن کو اتنا ایکسپوز کیا ہے. آج جو ملک کے معاشی بدحالی کا جو سبب ہے اس میں 70% پاور ڈویژن کی پالیسیز ہیں, آپ کے انرجی سیکٹر کی پالیسیز ہیں. یہ اس سے علاوہ ہے. میں اس میں یہ نہیں کہتا کہ اولڈ پاکستان, نیا پاکستان, پی ڈی ایم کا پاکستان, یہ سب ایک لائن میں کھڑے ہیں. ساری پولیٹیکل پارٹیز ایسے کھڑی ہے. میں آپ کو یہ بھی ایک مزیدار چیز بتاؤں, کافی دوست مجھ پہ تنقید بھی کرتے تھے. پہلے جب میں جون 2021 پہ آیا, میں کمیٹی کا چیئرمین بنا, تو پہلی مخالفت اس وقت حکومت تھی نئے پاکستان کی, اور ہمارے جو منسٹری کا جو ہیڈ تھا پاور ڈویژن کا وہ ہمارے پی ٹی آئی کے چشم و چراغ, اور جو پنجاب کے اس وقت کرتا دھرتا ہے, جس جیسا حسین ہونہار آدمی کبھی پی ٹی آئی میں پیدا نہیں ہوا, وہ تھے حماد اظہر صاحب. بڑے میں بڑی تکلیف سیف اللہ ابڑو سے حماد اظہر کو تھی. دیکھیں میں یہاں موسٹلی بات کرتا ہوں, میں کبھی بھی آپ نے موسٹلی نہیں دیکھا ہوگا کہ میں ایسی کوئی اندھی بات کروں, بلائنڈ بولوں. اگر غلط کام اپنی پارٹی میں ہو تو اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم پہ بھی میں نے کیا ہوگا. میں اس ہاؤس میں پہلے بھی کہا ہے, آج بھی کہہ رہا ہوں, he was the first person as a minister, he opposed me as a chairman of committee. وہ اس وقت کے پرائم منسٹر کے پاس گیا کہ سیف اللہ ابڑو سے یہ کمیٹی لے, ہمارے ڈپارٹمنٹ کو چلنے نہیں دے رہا. تو یہ کسی پارٹی کی بات نہیں ہے, یہ ایک ایسے آفیسرز بیٹھے ہیں منسٹری میں جو پولیٹیکل لوگوں کو چلنے نہیں دیتے. ہمارے پولیٹیکل لوگوں کو گرفت نہیں ہوتی ان ایشوز پہ. میں سول انجینئر ہوں, میں ٹیکنوکریٹ کے سیٹ پہ آیا ہوں. مجھے خوشی ہوتی ہے اگر میری کمیٹی میں میری ایک کولیگ بیٹھی ہے میڈم رخسانہ زبیری صاحبہ, وہ بھی انجینئر ہیں, اگر وہ میری کمیٹی میں ہوتی تو شاید ہم اس سے زیادہ کام کر پاتے. لیکن مجھے ناز ہے سینیٹر سیف اللہ خان نیازی پہ, حاجی فدا محمد خان, حاجی ہدایت اللہ خان, اسد اللہ خان جونیجو صاحب. یہ 4-5 سینیٹر ایسے تھے جو مستقل ہم آتے تھے, 4 گھنٹے ہماری میٹنگ چلتی تھی. وی ایکسپوز دا کرپشن آف دا بیوروکریسی آف پاور ڈویژن. آئی پی پیز میں انہوں نے کیسے کیا, یہ نہیں ہے. ہمیں جب اس ہاؤس میں بیٹھیں گے پارٹی سے بالا تر ہو کے سوچیں گے, تبھی جا کے
ہم اس ملک کی بہتری، اس ہاؤس کی عزت و وقار کے لیے کچھ کر سکیں گے. آپ اس کمیٹی کی رپورٹ میں جائیں, یہ پیج نمبر اس کا آپ دیکھیں, یہ کمیٹی کے جو لاسٹ جو 3 پیج, 123 پیج نمبر 336, پیرا نمبر 336, 123 اور 127 سے, یہ تھا داسو اسلام آباد ٹرانسمیشن لائن. آپ یقین کریں یہاں موسٹلی ہم سنتے ہیں کہ جی سینٹ کچھ بھی نہیں ہے. یہ سینٹ تھا جس نے اتنا پاور ڈویژن کو مجبور کیا کہ انہوں نے ہمارے اس ڈپارٹمنٹ سے, یہ ہمارے نیچے اسٹاف بھی بیٹھا ہے, یہ سیکرٹری صاحبان بھی بیٹھے ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ سیکرٹری کمیٹی کبھی کمیٹی کے منٹس آف میٹنگ وڈرا کر سکتا ہے؟ سیکرٹری کمیٹی جس کا کام لکھنا ہے وہ منٹس آف میٹنگ, سینیٹرز کی کمیٹی کے منٹس آف میٹنگ وڈرا کر سکتا ہے؟ نہیں, کوئی قانون نہیں ہے. لیکن اس کمیٹی میں 2 بار ہوا. ایک سیکرٹری کمیٹی نے منٹس آف میٹنگ ختم کیے کہ جی یہ ہم جو انکوائری کر رہے تھے یہ ہمیں چاہیے ہی نہیں. یہ ہو سکتا ہے؟ مجھے تو تعجب ان بھائیوں پہ بھی ہے, جو ہمارے یہ بھی بھائی ہیں ہمارے نیچے جو اسٹاف بیٹھا ہے, یہ کیسے ایلیگل چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارا ایوان ہے, ہمارا عوام, ہمارا 24 کروڑ عوام ہمیں دیکھتا ہے. چیئرمین صاحب یقین کریں کہ پھر وہ ایک سیکرٹری آیا جو ایکٹنگ تھا, پھر ایک سیکرٹری کو چھٹی پہ بھیجا گیا کہ یہ ایشو ہائی لائٹ نہ ہو. اتنا پریشر 3 سال میں رہا ہے, اور خاص کر کے پچھلے 1 سال میں اس 2 پروجیکٹ میں, داسو اسلام آباد ٹرانسمیشن, ہم جب بھی بات کرتے تھے تو ہمیں ایک بھاشن آتا تھا, کہاں سے؟ پاور ڈویژن سے. پاور ڈویژن کا منسٹر لیٹر لکھے اور یہاں سینٹ سے اس کو لیٹر جائے کہ جی سینٹ کا کوئی رول ہی نہیں ہے کمیٹی کا. لیکن اس میرے سب دوستوں نے, ہماری کمیٹی نے, سب نے مل کے ان کو اتنا مجبور کیا کہ وہ ہماری سیکرٹری کمیٹی کے لیٹر میں چھپنے کی کوشش کرتے رہے کہ کوئی لیٹر دے دو ہماری یہ انکوائری ختم ہو جائے, جو ہو نہیں سکتا کبھی, قانون نہیں ہے. یہ تضحیق ہے ہمارے 100 سینیٹرز کی کہ ایک سیکرٹری کمیٹی اٹھ کے کہے کہ جی جو کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے. میں التجا کرتا ہوں آپ کو, آپ جو بھی کمیٹی کی پروسیڈنگ ہوتی ہیں اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے, آپ کبھی ریکارڈنگ تو چلوائیں. این ٹی ڈی سی کا اسٹاف اون کرتا ہے, کہتا ہے کہ یہ ہم نے غلط ٹینڈرنگ کی ہے, یہ کمپنیز پری کوالیفائی نہیں تھیں. یہ وہ کہتے ہیں, ایم ڈی نیسپاک کہتا ہے کہ اے سی ایس آر بنڈنگ کنڈکٹر, جو ایک, میں بھی نام نہیں لے رہا وہ پرسنل ہو جائے گی چیز, ایک بڑی پولیٹیکل فگر, اس کے سیکنڈ کزن ہے, اس کی کمپنی ہے. تاج حیدر صاحب بیٹھے, میں میڈم رخسانہ صاحبہ سے تھوڑی میں چاہوں گا ہیلپ بھی. کبھی سنا ہے آپ نے کہ سیکنڈ لوئسٹ کو کام دیا جائے؟ کبھی نہیں ہوتا. اے سی ایس آر بنڈنگ کنڈکٹر میں یہ ہوا کہ ایک کمپنی سیکنڈ لوئسٹ ہو کے وہ پچھلے 20 سال سے کام لے رہی ہے, نیو ایج کیبل کمپنی, آپ سنتے آئے ہوں گے. اس کا ہے کیا کہ وہ ایک, ابھی تو ماشاءاللہ وہ دوسری بار بڑے عہدے پہ آئے ہیں, اس کا وہ قریبی رشتہ دار ہے. یہ تھا قصور سینیٹر سیف اللہ ابڑو کا. اور بات یہ ہے کہ جب اگر ہم یہاں جائیں نا, اچھا میں ایک مزیدار چیز بتا دوں, ہم جب پہلے آئے تھے کمیٹی میں تو ہمیں بریف کیا گیا کہ یہاں پیپکو بھی ایک ہوتی ہے, این ٹی ڈی سی, پیپکو, ڈیسکوز, آپ کے جینکوز, آئی پی پیز, پی پی آئی بی, جتنا اس کمیٹی نے کام کیا میں نہیں سمجھتا کہ ماضی میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہو. پیپکو جب آئی تو اچانک کچھ سال کے بعد, یہ میرے دوست بیٹھے ہیں سیف اللہ خان نیازی, ہدایت اللہ صاحب, ہمارے حاجی فدامن صاحب, تو پیپکو پاور ڈویژن نے کہا جی ہم نے پیپکو ختم کر دی. انہوں نے نئی پی پی ایم سی بنا لی. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کس وجہ سے آپ نے کیا؟ پتہ ہے چیئرمین صاحب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی ایکچولی ہم پیپکو کو اس وجہ سے ختم کر رہے ہیں کہ اس کی مونوپولی ہو گئی تھی پاور ڈویژن میں, ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ چلیں پہلے کون سے تھے آپ کے جو وہاں آفیسرز؟ تو انہوں نے لسٹ دی. میں نے کہا ابھی کون ہے؟ آپ کو سب دوستوں کو, کولیگز کو یہ سن کے دکھ ہوگا, وہ پیپکو کے ملازم جو تھے وہ بھی دوسرا نام اوڑھ کے وہ پی پی ایم سی میں وہی عہدیدار, وہی بی او ڈی. یہ مذاق ہے اس ملک کے ساتھ. جو بی او ڈیز, میں سب دوستوں سے, ابھی تو آخری 1-2 دن ہے, میں چاہوں گا جو بھی ہمارے دوست یہاں رہتے ہیں
ہم مل کے ایسی لیجسلیشن کریں کہ یہ جو BOTs کے نام پہ ان کمپنیز کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اس کو ہمیں بند کرنا پڑے گا. کوئی لوہے والا, چھوارے والا, گیٹ والا, کھجور والا, CNG والا, رائس مل والا, یہ کیسے آپ کی کمپنیز چلا سکتے ہیں؟ ہمیں ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا. تب تک ہم جب تک ہم اس پہ اسٹینڈ نہیں لیں گے تو یقین کریں, میں نے کہا کہ جب یہی آفیسر ذمہ وار تھے پاور ڈویژن کے تباہی کے, پیپکو کے نام پہ, تو PPM سے کہ ان کو ہیڈ کیوں بنایا؟ اس وقت پتہ ہے کون تھا؟ اس وقت بھی نیا پاکستان تھا. اس وقت بھی نیا پاکستان تھا. افسوس ہوتا ہے کوئی بھی پارٹی خراب نہیں ہوتی چیئرمین صاحب, کوئی بھی پارٹی خراب نہیں ہوتی. پارٹی کے جو فرد ہوتے ہیں ان کا کردار بتاتا ہے کہ پارٹی فنکشن کیسے کرتی ہیں. اچھے لوگ ہر پارٹی میں ہیں, گندے لوگ بھی ہر پارٹی میں ہیں. ایسی چیزیں ہوئی ہیں, یقین کریں. تو لازمی ہے, میں نے اپنے فورم پہ بھی کہا ہوگا, اپنی پارٹی میں بھی کہا ہوگا, اس کے مقابلے میں مخالفت بھی جھیلی ہوگی. لیکن افسوس اس بات کا ہوا کہ یہ جو لاسٹ میٹنگ ہوئی اس کمیٹی کی, اسی انکوائری کو دفن کیا گیا. یہ پیج نمبر ہے اس کمیٹی کا, ACSR بنٹنگ کنڈکٹر, یہ 336 پیج میں دیکھیں, داسو اسلامہ ٹرانسمیشن لائن. ہم اس کے لیے بیٹھے ہیں, ہم کرپشن کو یہاں کور دینے کے لیے بیٹھے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. اتنے لوگ آئے مجھے ڈرانے دھمکانے کے لیے. دھمکیاں میں کیا آپ کو بتا دوں؟ ہمارے ہاؤس کے, ہمارے کلیگ, یہ ہو جائے گا جی, وہ ہو جائے گا. مجھے تو کبھی کبھی سلطان راہی یاد آ جاتا تھا ان کے بیور سے, لیکن میں چپ کر کے چلا. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن کبھی بھی ہم کم از کم بینگ ایز اے پولیٹیشین اس گرین بک کی تو ہم لاج رکھیں. مجھے یہ سارا اسٹاف بیٹھا ہے, ہمارے دوست بیٹھے ہیں نا, اس پہ کمپوزیشن آف کمیٹیز میں آپ کو حیرت ہوگی سب دوستوں کو. یہ پاور کمیٹی پہلی کمیٹی تھی جس کے 9 ممبرز چینج کیے گئے. 9 ممبرز کی کمیٹی, 9 ممبرز چینج کیے گئے. یہ کوئی بات ہے؟ یہ جو ہم یہاں سنتے ہیں موسٹلی آپ کے مطلب حوالے سے بھی, جب بھی لیڈر آف ہاؤس کھڑا ہوتا ہے, لیڈر آف اپوزیشن, تو ہم سب چپ کر کے بیٹھتے ہیں, ان کو فلور ملتا ہے. یہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة, حی علی الصلاة, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. جزاک اللہ. سینیٹر سیف اللہ بڑو صاحب, بس میں کنکلوڈ کرتا ہوں. اچھا, وہ اس ویسے جب بھی کوئی اس طرح کی کمیٹی کے رپورٹ کے اوپر کوئی ڈسکشن ہوتی ہے نا, تو ایک موشن موو کیا جاتا ہے جس پہ آپ بریف ڈسکشن کر سکتے ہیں. لیکن بس 2 منٹ ٹھیک ہے, آپ کائنڈلی ذرا کنکلوڈ کر دیں. سینیٹر فیصل جاوید کی طرح وہ چلاؤں گا نہیں, لیکن 2 منٹ میں بس. وہ جیسے کہتا ہے نا چیئرمین صاحب مجھے ٹائم نہیں, میں ایسے نہیں کہوں گا, مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے گا. بات یہ ہے چیئرمین صاحب
चेयरमैन साहब, हकीकत ये है कि ये इस कमेटी की, इस हाउस की इज्जत थी। आप यकीन करें, ये जो डिपार्टमेंट कहता था ना कि स्टैंडिंग कमेटीज़ का कोई भी इस्तेकाक नहीं है, वो ऐसे इन 2 इंक्वायरियों को छुपाने के लिए इस कमेटी में छुपे कि जो सेकंड लास्ट मीटिंग थी उसमें एक कमेटी बनाई हमारी, उसी कमेटी ने, सेनेट स्टीयरिंग कमेटी की, जो मतलब जिसमें मैं नहीं था, मेरी तो मेंबरशिप ख़त्म की गई। अभी आप देखें ना, तो उस कमेटी ने क्या डिसाइड किया कि मिनिस्टर, उन्होंने 3 रुकनी कमेटी बनाई जिसका हेड था मिनिस्टर, सिटिंग मिनिस्टर। वो आया था ना एक, मतलब हमारे मोहम्मद अली साहब थे। अच्छा, वो सिटिंग मिनिस्टर, उसका चेयरमैन था एमडी नेस्पाक। उसका जो एमडी नेस्पाक, ये सब दोस्त गवाह हैं, आप अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग मंगवाएं, जो बार बार एडमिट करता रहा कि ये दोनों टेंडर ब्लेंडर हैं। सेकंड वो मेंबर, थर्ड वो सेक्रेटरी था पावर डिवीजन का हेड, जिसको भी इनाम के तौर पे सिटिंग पीएम साहब का जो है ना, एसपीएम या क्या वो कहते हैं, स्पेशल सेक्रेटरी बनाया गया इसी इनाम के तहत। ये 3 लोग कमेटी के थे। बनाई किसने? सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन पावर। ये तब मुमकिन हुआ जब हमने स्टैंड लिया। वो इंक्वायरी में ऐसे फंसे, कभी हमारे सेक्रेटरीज के लेटर में छुपने लगे, सेक्रेटरी कमेटीज के, कभी हमारी उसी वो एक कमेटी बनाई कि जी आप बना नहीं सकते, तो आप कैसे हमारी कमेटी के नोटिफिकेशन में जाके वो देते हैं। वो रिपोर्ट आके देता है, उसने रिपोर्ट का पता है हशर क्या किया? उसने वैसे ही हशर किया, उसने कहा कि जी बस सारी चीज़ें जी छोड़ दो, वो जो मतलब सिंपल है, मिट्टी पाओ, पाकिस्तान मिट्टी पाव से नहीं चल सकता। उसने कमेटी का ये हशर किया, जैसे हम छोटे होते थे एक ड्रामा चलता था जिसमें जानू जर्मन होता था, जानू जर्मन मशहूर था एक। तो एक आदमी यूके से पढ़ के आता है, गाँव में मुकाबला होता है कि इंग्लिश इसकी ज़्यादा है या उसकी ज़्यादा है। तो वो पहले वो जो यूके से आता है वो बताता है वंस अपॉन अ टाइम, वो अपनी कहानी सारी बताता है, यूके में ये हुआ। उसने कहा देयर वाज अ वाटर 1 गिलास, तो उन्होंने कहा ये इसने देखें गलती की, गिलास भी कहा वाटर भी, ये सिंधी में भी 2 लफ्ज़ हैं। तो फिर वो जानू जर्मन को मौका दिया, तो वो ऐसे घूमा ABCD मतलब ऐसे Z तक, सब ने कहा जी बले बले हो गए इसकी। इस कमेटी के साथ भी जानू जर्मन वाला असर हुआ है। मैं दावा से कहता हूँ कि किसी भी उन 9 मेंबर जो चेंज हुए हैं, किसी को ये भी इल्म नहीं होगा कि ये एजेंडा क्या है, ये एजेंडा क्या है। अगर दासो इस्लामाबाद ट्रांसमिशन लाइन की डिस्क्रिप्शन उनको आ जाए, मैं सेनेटरशिप से इस्तीफा देता हूं। अगर ACSR बंटिंग कंडक्टर की डिस्क्रिप्शन आ जाए उनको, उनमें बस को। अच्छा, तजुब ये हुआ, मूव क्या हुआ, ये बस वो हटाते हैं। कैसे हटाते हैं? ये बुक नहीं कहता। अच्छा चेयरमैन साहब देखे ना, चेयरमैन साहब इस हाउस को मैं तो आपसे भी इल्तिजा करता हूं, कल हमारा मेरे ख्याल में लास्ट डे है, हमारे कुली काफी बैठे हैं, हम एक आपके पास रेजोल्यूशन लाते हैं, इस हाउस को जितने भी जो इस बुक में जो पावर्स हैं, जो मतलब हटाए गए हैं, ये हमें वापस कर दें। हम समन नहीं कर सकते, हम सब कमेटी नहीं बना सकते। आप मेंबर कैसे चेंज कर सकते हैं? वो अपनी पार्टीज की होती है, लेकिन हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन चला गया, हम तो यतीम हो गए। उसने ऐसे यतीम किया कि वो आवाज क्या उठाए। मैं सलाम करता हूं अपने PTI के भी सारे दोस्तों को। इतनी सारी ज्यादती के बावजूद वो एक लफ्ज नहीं बोले इस हाउस में। कमाल। बहन सादिया कहती रहे ना कि हम कभी भी किसी के आदत के लिए नहीं बोलते। तो मेरे ख्याल में उन दोस्तों को सलाम है मेरे PTI के, कि इतनी बड़ी ज्यादती होने के बावजूद मैं वाहिद सेंटर जिसने कभी अभी क्या यहाँ बैठ के कहूँ, मैंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने अपनी पार्टी लीडरशिप के लिए, हक की बात के लिए, अगर कभी इरफान सिद्दीकी साहब के लिए उसको हथकड़ियाँ लगी हमारे नए पाकिस्तान में, तो मैंने उसकी भी मजम्मत की। जब वहाँ यहाँ शहबाज जो हमारा वो लड़का था बाहर, अगर उसको जब अरेस्ट किया गया तो मैंने उसकी भी मजम्मत की। बात यह है कि ये हाउस हम बहन भाई हैं, हम अगर पार्टी से बालातर होकर सोचेंगे, कम अज़ कम इस बुक पे चलें, मैं यकीन से कहता हूं कि हम शायद इन पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को नकेल डाल सकते हैं, इनकी गलत कामों को हम नहीं कर सकते। थैंक यू जी, मेहरबानी। सेनेटर किशु भाई 5 सेकंड रह गए जी, माइक खोलें 5 सेकंड के लिए। थैंक यू चेयरमैन साहब। यकीन करें, अब ये मैं तनकीद नहीं कर रहा, कोई भी नहीं। एक होती है आपकी काउंसिल ऑफ चेयरमैन, ये सारे दोस्त बैठे हैं जो कमेटीज़ के चेयरमैन, वो होती है जो कमेटीज़ के चेयरमैन है। अफसोस के हमें 3 साल हो गए काउंसिल ऑफ चेयरमैन की मीटिंग नहीं हुई। हम कैसे, उसमें होता है ना कि हम वो अपने दुख सुनाते हैं, प्रोसीडिंग बताते हैं, जो मतलब प्रोग्रेस वो बताते हैं। ये होना चाहिए। इस हाउस को
اس ہاؤس میں ایسی چیزیں ہم کیوں کہتے ہیں بیٹھ کے کہ ہم اپنی بازو سب دوست کہتے ہیں, مشتاق صاحب, چانڈیو صاحب, اکرم صاحب, سب ہمارے عرفان صدیقی صاحب, کہ یہ اس ہاؤس کی اتھارٹی ہونی چاہیے. اگر ہم اس ہاؤس کی اتھارٹی قائم کر لیں, اگر چیئرمین آپ جو کاؤنسل آف چیئرمین کا ایک اجلاس آپ 3 سال میں نہ بلائیں تو یہ اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک سیکٹری اٹھ کے کہے, ایک ادارے کا چیئرمین اٹھ کے کہے, مطلب باہر کے جو پاور ڈویژن کے, تو ہم تو جی کمیٹی کے چیئرمین کو چینج کر لیں گے. جی گڈ سجیشن جی. میں سلام کرتا ہوں اسد اللہ جونیجو صاحب کو, میں سلام کرتا ہوں پرنس احمد عمر کو, جن کو میں سلام کرتا ہوں طلحہ محمود کو, سینیٹر احمد خان کو. ان کو کہا گیا کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں حصہ لیں. انہوں نے کہا جی اس نے کام کیا ہے, ہم کیسے حصہ لیں, ہم نہیں لے سکتے. لیکن حصہ ان لوگوں نے لیا جنہوں نے ایک دن میٹنگ اٹینڈ نہیں کی تھی. سر تھینک یو جی. اپنے آپ صاحب 1 سیکنڈ ہو گیا جی.